EOBI پر شب خون مارنے کا ایک اور طریقہ، ایک اور واردات ڈالی جا رہی ہے، اور جناب یہ 400 افسران کی برتیاں کیسے کیا تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں۔ خدا را ویڈیو کو تفصیل سے دیکھیے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، 17 مارچ 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 358 افسران کو ایک آئینی درخواست کے نتیجے میں ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ اب جب پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن میں اقتدار میں آئی ہے تو ان برطرف شدہ افسران کی بحالی کے لیے EOBI پر شدید قسم کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے، لیکن اللہ بھلا کرے مس ناہید شاہ درانی کا، جو ڈٹ گئی ہیں اور انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، اور انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کس گھرانے سے تعلق ہے، لیکن انہوں نے جو ہے EOBI کے ان پارلیمانی جو لیڈر ہیں ان پر EOBI کے حوالے سے انہوں نے شب خون مارنے سے روکنے کے لیے تمام تر اقدامات جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی EOBI کے ملازمین، برطرف شدہ ملازمین کو بحال کرنے پہ تل گئی ہے، لیکن کیا EOBI اس کو روک پائے گی یا پارلیمانی کمیٹی EOBI کے برطرف شدہ 358 ملازمین کو بحال کرا پائے گی؟ یہ تمام تر ڈیٹیل وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف محکموں سے برطرف شدہ ملازمین کی بحالی کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں EOBI کے جیل سازی سے بھرتی کردہ 300 ملازمین کی بھی بحالی کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ کمیٹی کی جانب سے گزشتہ روز اسلام آباد میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں دیگر محکموں کے علاوہ EOBI کے ڈائریکٹر جنرل ہیومن ریسورس شازیہ رضوی بھی ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق 10 اکتوبر کو قومی اسمبلی نے برطرف شدہ ملازمین کے لیے قائم کمیٹی قائم کرنے کی قرارداد کی منظوری دی تھی۔ قادر مندوخیل نے قرارداد پیش کی تھی، جس کے بعد کمیٹی قائم کی گئی، جس میں مختلف محکموں کے نکالے گئے ملازمین کی جانچ پڑتال کر کے اپنی سفارشات مرتب کرنی تھی، اور اس کمیٹی میں قرارداد جمع کرانے والے NA 249 سے منتخب قادر مندوخیل، MNA نوید عامر ضیاء، کیسر احمد شیخ، نواب شیر، علی گوہر خان، کشور زہرا، صلاح الدین ایوبی، عالیہ کامران شامل ہیں۔ متاثرہ ملازمین کی بحالی کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کو ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ کمیٹی ان ملازمین کے کیسوں کی جانچ پڑتال کرے جس کو محکموں نے برطرف کیا تھا۔ کمیٹی برطرف ملازمین بحالی ایکٹ 2010 کو کالعدم قرار دینے اور اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں رپورٹ تیار کر کے ایوان کو سفارشات پیش کرے، جس میں واضح کرے کہ کسی بھی سرکاری، نیم سرکاری ادارے کے ملازمین کے کیسز کا جائزہ لیا جائے۔ جو ملازمین کنٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی ہوں، یومیہ اجرت پر ہوں، پروجیکٹ ملازمین ہوں یا کوئی اور ملازمین ہوں جن کی خدمات کسی اور وجوہات کے تحت ختم کر دی گئی ہوں، ان کے کیسز کو دیکھ کر رپورٹ پیش کی جائے۔ اس کے بعد جناب اس کے علاوہ کمیٹی کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام درجات کے اساتذہ کے مقدمات کو بھی دیکھیں۔ کمیٹی کو پہلے کی طرح کمیٹیوں کے جیسے اختیارات حاصل ہیں، اور قائمہ کمیٹیوں کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ وجہ بتا کر ہدایات جاری کر سکتی ہیں، ضرورت پڑنے پر کسی بھی محکمہ کو نوٹس بھی دے سکتی ہیں۔ جاری کردہ کمیٹی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کے ممبران میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کمیٹی بھی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ اس کمیٹی کی جانب سے EOBI کے چیئرمین کو خط لکھ کر 17 مارچ 2014 کو سپریم کورٹ کے حکم پر ادارے سے فارغ کیے جانے والے 358 ملازمین کا ریکارڈ اور تفصیلات طلب کی گئی تھی، جس کے بعد چیئرمین EOBI ناہید شاہ درانی کی جانب سے DG ہیومن ریسورس شازیہ رضوی کو اسلام آباد کمیٹی کے اجلاس میں بھیجا گیا تھا، جہاں پر شازیہ رضوی نے کمیٹی کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے لاٹر بینچ نے 358 ملازمین کو برطرف کیا تھا، جس کو کسی بھی صورت واپس نہیں رکھا جا سکتا۔ شازیہ رضوی نے کہا کہ میرا ٹرانسفر کر دیا جائے، تاہم کسی بھی صورت اس کمیٹی کے ذریعے ان ملازمین کی بحالی نہیں کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ EOBI امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان CBA کے جنرل سیکرٹری سید مبشر رضی جعفری کی آئینی پٹیشن نمبر 6/2011 اور میاں تجمل حسین صدر فیڈریشن کی ہیومن رائٹ سیل سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی، دونوں کو ضم کر کے اس کے کیس چلایا گیا تھا،
جس کے بعد اس کا فیصلہ 17 مارچ 2014 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی لاٹر بینچ نے کیا تھا اور اس میں 358 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت محنت سمندر پار پاکستانی ساجد حسین توری نے کمیٹی کے ذریعے مسلسل ای او بی آئی کے ملازمین کو بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ اور جناب اس کے بعد نمائندے کی جانب سے ای او بی آئی کے برطرف ملازمین سے متعلق ای او بی آئی کی ڈائریکٹر جنرل ہیومن ریسورس شاہجہاں رضوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم ان سے فوری رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم ای او بی آئی کے ڈائریکٹر لا احد میمن نے بتایا کہ قائمہ کمیٹی میں 358 ملازمین سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، جس میں ای او بی آئی کا موقف تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا، اس لیے ای او بی آئی ان کی بحالی سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، جس پر قائمہ کمیٹی میں تجویز دی گئی کہ ان 358 ملازمین کی شنوائی کے لیے ای او بی آئی افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو ان ملازمین کے مسائل سنے اور اس سے متعلق اپنی رپورٹ تیار کر کے قائمہ کمیٹی کو پیش کی جائے، اور اس کمیٹی کا اجلاس پیر کو منعقد ہوگا۔ ای او بی آئی ہیڈ آفس کے شعبہ جات میں ڈپٹی ڈائریکٹر سطح کے افسران کے تبادلوں سے متعلق کہنا تھا کہ بعض افسران کے پاس ایک سے زائد شعبہ جات کا چارج تھا، جبکہ کچھ افسران کافی عرصہ سے ایک ہی عہدہ پر تعینات تھے، اس لیے ان کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ موقف شاہجہاں رضوی کے حکم پر دیا تھا۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین اطلاعات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب ساجد حسین توری صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب ان 358 ملازمین کو بحال کیا جائے، اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کا اجلاس پیر کو ہونے جا رہا ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، سپریم کورٹ کا لاٹر بینچ جب ایک فیصلہ کر چکا ہے تو پھر یہ جو ای او بی آئی کا یہ کمیٹی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ کیا ان کے مسائل سنے گی؟ کیا کہے گی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، سردیوں میں لیٹنے کے لیے چارپائی نہیں، اوپر ڈالنے کے لیے لحاف نہیں؟ کیا مسائل سنے گی؟ مجھے بتائیں نا۔ جب سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ایک فائنل چیز کر چکا تو یہ ای او بی آئی کی کمیٹی کا قانونی جواز کہاں سے بنتا ہے؟ اور یہ جو پارلیمانی کمیٹی جو کچھ کر رہی ہے اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور ای او بی آئی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، ای او بی آئی پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہی پیپلز پارٹی کی جو روایت رہی ہے، اس لیے سندھ کے جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کے پاس جائے، صوبوں کے پاس نہ جائے، وگرنہ صوبے جو ہے ان کو کھا جائیں گے، اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے بالکل مکروہ صورتحال ہے اور ناقابل برداشت صورتحال ہے، اور اس کمیٹی کو اگر بنایا گیا ہے تو اس کی فارمیشن کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں، اسی کیس میں کہ مبشر علی جعفری والے کیس میں، کہ یہ جب فائنل ججمنٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد کمیٹی بنانے کا کیا جواز بنتا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی اس کو ٹیک اپ کیسے کر سکتی ہے جب ایک چیز طے ہو گئی ہے، ایک آرڈر فائنل ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ سے اوپر پارلیمانی کمیٹی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا جب آرڈر آ جاتا ہے وہ فائنلٹی حاصل کر لیتا ہے تو پھر کوئی مئی کا لال اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتا یا اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ توہین عدالت کے مترادف ہوگا، اور یہ ای او بی آئی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ملازمین کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور کسی قسم کی بحالی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ای او بی آئی کو اگر بچانا ہے تو اس کے خلاف آپ بھی آواز اٹھائیں، تمام لوگ آواز اٹھائیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے ای او بی آئی کے پینشنرز ہیں ان کو آواز اٹھانے کی ضرورت